بار والے بھی بولن مسجد والے بھی بولن سلام میں ایک مرتبہ دوبارہ کرنا ہے تے بیدار ہو جاؤ. اللہ پاک تھوڑا بیٹھنا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ بہار بن جائے جو بندہ نبی کائنات کی ذات مبارک پر صرف ایک مرتبہ درود پاک محبت پیار عقیدت مودت چاہت لگن کے ساتھ صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے. میرے بزرگ تشریف فرما، نوجوان بھائی تشریف فرما، بچے موجود ہیں. میں آپ کو حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں. ساروں نے پڑھنا ہے، نبی پاک پر درود پڑھنا ہے، دل لگی کے ساتھ پڑھنا ہے، دل جمی کے ساتھ پڑھنا ہے. جو بندہ آقا کائنات کی ذات مبارک پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب بہار بن جائے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغمبر ذی شان پر، اس پیغمبر مہربان پر، اس پیغمبر دو عالم پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاعوں سے بھی زیادہ بڑھ کر درود و سلام کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا ہمارے پر انتہائی فضل و کرم ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں اس گئے گزرے پرفتن دور کے اندر نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد قرآن و احادیث کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے جمع فرمایا ہے. دعا کریں اللہ کریم تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا خالصتاً اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. بلند آواز سے کہیں آمین. اور جناب محترم خطیب اسلام حضرت مولانا عتیق الرحمن یزدانی صاحب، ان کی ساری انتظامیہ، مسجد کے احباب جماعت، پورا گاؤں، اللہ پاک تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اللہ کریم قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ماشاءاللہ میرے سے قبل خطیب پاکستان شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار، بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب آپ احباب کے گوش گدار فرما چکے ہیں. میرے بعد انشاءاللہ الرحمن غازی اسلام، محقق عالم دین، مناظر اسلام، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب
انشاءاللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے. سن کے جانا ہے نا انشاءاللہ؟ اور سارے بولو سننا ہے نا انشاءاللہ؟ یار تھوڑا تھوڑا بولو میرے نال، میں نو پتہ لگے. مجھے یاد آئے شہید ملت حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ادھی تقریر خطیب کر دے تے ادھی تقریر عوام کر دیئے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ نے بولنا ہے اور تھوڑا میں نے بولنا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. بولو گے انشاءاللہ؟ بولیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ پاک آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. صبح جمعۃ المبارک کا دن ہے، مجھے وقت کا احساس بھی ہے اور خیال بھی ہے. انشاءاللہ میں صرف چند گزارشات، چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. میرا دل چاہتا ہے آپ کے پروگرام کا عنوان ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. میرے اللہ نے سحر پیغمبر کو مقام بڑا عطا کیا، عظمت بڑی عطا کی، شان بڑا عطا کیا. لیکن میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تذکرہ کروں. میرا دل چاہتا ہے میں ختم نبوت کے حوالہ سے چند معروضات، چند گزارشات، چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کروں. آئیے ذرا توجہ کیجئے گا. اب آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا بلکہ میری طرف دیکھنا ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کو سننا ہے. انشاءاللہ میرا ایمان ہے میں نے بات یا قرآن سے کرنی ہے یا حدیث مصطفیٰ سے کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات کے اندر 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا. اب آؤ ذرا توجہ کرو، میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت آدم صفیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا. حضرت نوح نجیب اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا. حضرت یعقوب نبی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا. حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا. لیکن جب سہنے پیغمبر، جب آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، شیمہ کے ویر، بدر منیر، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، جب تیرے اور میرے آقا، جب تیرے اور میرے رہبر، جب تیرے اور میرے رہنما، جن کی شان کے اندر آج ماری اٹاری والوں نے، سمندری والوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اندر پروگرام کو رکھا ہے، علماء کرام کو بلوایا ہے، جی آؤ جی آقا کا مقام بیان کر کے جاؤ. جب اس سہنے پیغمبر کی باری آئی، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اعلان کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، اب اللہ نے انداز کو بدلا، اللہ نے اب سٹائل کو بدلا. اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، فرمایا محبوبہ آپ کے لیے نبوت نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے دو تاج ہیں. ایک نبوت کا تاج ہے، دوسرا ختم نبوت کا تاج ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے رسول آئے، اللہ نے ساروں کو نبوت کا تاج عطا کیا. لیکن جب سہنے پیغمبر اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں، اللہ نے ختم نبوت کا تاج دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کو بند کر دیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف نبی نہیں بن کر کے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء بن کر کے آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطیب الانبیاء بن کر کے آئے. اور اللہ نے اس امر کا اعلان کر دیا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نبوت کا تاج بھی عطا کیا ہے اور آپ کو ہم نے ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا ہے. سبحان اللہ.
حضرات اب آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات میں آئے، اللہ نے نبوت کا تاج بھی عطا کیا، آقا علیہ السلام کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا۔ آؤ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کس نبی کی ختم نبوت کا تذکرہ میں آپ احباب کو سنانا چاہ رہا ہوں، جس نبی کا اگر حسن دیکھا جائے حسن بے مثال ہے، اور کتنا پیارا حسن ہے، جس حسن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت بولے ہیں، آؤ مقام مصطفیٰ سننے والو، آؤ شان مصطفیٰ سننے والو، آؤ عظمت مصطفیٰ سننے والو، اور میرا پیغام لے جاؤ، آپ کا مہمان لاہور سے چل کے آیا ہے، پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہے، اپنے آقا کی عظمت کو بیان کر کے جانا چاہتا ہے، اپنے آقا کی فضیلت مقام کو بیان کر کے جانا چاہتا ہے۔ حضرت حسان بولے اور بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا۔ اگر نہیں سمجھے ہو، ایک اردو زبان میں بولا اور بڑی پیاری بات کرتا ہے، کمال درجے کی بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور جب سب صحابہ دوزان ہو بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا، آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے نبوت کا تاج بھی عطا کیا، ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا، اور یاد رکھیے گا اس دنیا کائنات کے اندر 3 مذہب ہے، ایک یہودی مذہب ہے، ایک عیسائی مذہب ہے، ایک مسلم مذہب ہے۔ آقا علیہ السلام جب اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ فرماتے ہیں اے محبوب پاک جی، اے محبوب رحمان جی، اے احمد مجتبیٰ جی، آج ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے، پھر مجھے کہنے دیجئے نا میرے آقا کی ذات بھی آخری، میرے آقا کی بات بھی آخری، میرے آقا کی صورت بھی آخری، میرے آقا کی سیرت بھی آخری، میرے آقا کی امت بھی آخری، میرے آقا کی جماعت بھی آخری۔ میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں اور دنیا کائنات کے اندر اس آواز کو پھیلا دینا چاہتا ہوں اور پیغام دے دینا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے، اور میرے پاس دلائل موجود ہے۔ اگر میں دعویٰ کرتا ہوں، میرے علماء دعویٰ کرتے ہیں، دلائل پاس رکھتے ہیں، ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے، پاکستان کی فضاؤں میں آقا کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے، اور آقا کے دشمن کو انشاءاللہ گلی گلی سے بھگا کے چھوڑیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ حضرات آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ آؤ میں آپ احباب کے سامنے آقا علیہ السلام کے چند فرامین پڑھ کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے بعد قیامت آ سکتی ہے، دوسرا نبی آ سکتا؟ بولو دوسرا نبی آ سکتا؟ نہیں آ سکتا۔ یہ آپ نے اللہ کے قرآن سے سنا۔ آؤ آپ کو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کون سی زبان ہے جس زبان کے بارے میں رب کا قرآن
قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ آج کا خطیب بولے اپنی مرضی سے، ادیب بولے اپنی مرضی سے، مقرر علامہ فہامہ بولے اپنی مرضی سے، لیکن تیرے اور میرے آقا جن کے مقام و مرتبے کے اندر آج کا یہ آپ نے پروگرام سجایا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی مرضی سے بولتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو آقا علیہ السلام کے چند فرامین پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ پہلی حدیث مبارکہ فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، یہ میرا پیغام لے جائیے۔ صبح جاؤ گے لوگ پوچھیں گے رات کو تم جلسہ سن کر کے آئے ہو، جامع مسجد ریاض الجنہ کے اندر علماء اکرام آئے تھے، کیا بیان کر کے گئے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے رات ایک لاہور سے ہمارے پاس ایک طالب علم آیا تھا، ایک مہمان آیا تھا، صرف یہی کہتا تھا کہ جب صبح کا دن طلوع ہونا تو کہتے رہنا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ رات سارے جلسے کے اندر ہم ایک حدیث مبارکہ کو اپنے سینے کا زیور بنا کر کے لے آئے ہیں، علماء کے بیان سنیں گے، قرآن ملے گا، حدیث مبارکہ ملے گی، قرآن و حدیث کے دلائل ملیں گے، لیکن یہ بات سنانا لوگوں کو، لوگوں ایک طالب علم آیا تھا اور پیغام دے کر کے گیا ہے، یہ صدا لگا رہا تھا، یہ پکار کر رہا تھا، یہ التجا کر رہا تھا، لوگوں کو بتلا رہا تھا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ لوگوں میرے پیغمبر آخری نبی بن کر کے آئے، آقا علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، اور میرا ایمان ہے کل قیامت کا دن ہوگا، رب ہم سے پوچھے گا ایک وہ بھی رات تھی جس رات کے اندر تم نے سمندری کے اندر مقام مصطفیٰ پروگرام سجایا تھا اور وہاں پر کیا کرتے رہے ہو؟ ہم کہیں گے ربا تیرے نبی کی نبوت کے علم کو بلند کرتے رہے ہیں، تیرے نبی کی ختم نبوت کے پرچم کو لہراتے رہے ہیں۔ آسمان والا رب کہے گا، اس رب کی رحمت جوش میں آئے گی، رب کہے گا جا میرے بندے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تجھے جنت کا داخلہ عطا کر دیا ہے۔ حضرات آئیے ایک اور حدیث سے مبارکہ، فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں۔ دوسری حدیث سے مبارکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ آقا فرماتے لوگوں میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، تم آخری امت بن کر کے آئی ہو۔ تیسری حدیث سے مبارکہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا، اگر یہ نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا، اگر میرے بعد بھی کوئی نبی آتا، فرمایا میرے بعد نبی اگر کسی نے بننا ہوتا تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بعد نبی بنتے۔ لوگوں کون عمر جس کے بارے میں نبی کائنات اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کریں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت عطا کر دے، اسلام کو وقار عطا کر دے، اسلام کو ٹور عطا کر دے، اسلام کو عزت عطا کر دے، اللہ عمر کی وجہ سے عطا کر دے۔ آقا فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو میرے بعد جناب عمر نبی بنتے۔ فرمایا لوگوں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، اللہ نے میرے پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں میرے آقا کے آ جانے کے بعد جب ابو بکر عمر نبی نہیں بن سکتے، جب میرے آقا کے آ جانے کے بعد عثمان و علی نبی نہیں بن سکتے، آج کو اٹھنے والا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور جھوٹے دلائل کے ساتھ آنے والا، ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے، پاکستان کی فضاؤں میں آقا کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے اور آقا کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا، ایک اور حدیث سے مبارکہ سنیں، میں بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جانا چاہ رہا ہوں، آخری حدیث سے مبارکہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا قائد المرسلین
ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع و مشفع ولا فخر۔ یار آپ میری طرف دیکھو، میں آپ کو حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی، آقا علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ اپنے سینے کا زیور بنا کر کے لے جائیے اور محبت اور پیار کیجئے۔ آقا علیہ السلام حضرت جابر بیان کرتے ہیں، پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جابر فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال انا قائد المرسلین ولا فخر۔ اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا۔ سوہنے پیغمبر خود فرما رہے ہیں، اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں، فرمایا قال انا قائد المرسلین ولا فخر۔ اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا، سپہ سالار بنایا، پرائم منسٹر بنایا، قائد بنایا۔ آقا فرماتے ہیں ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کے تاج کو پہنایا، وَلَا فَخْرَ، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَا أَوَّلَ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شافع معاشر بنایا، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ مقام مصطفیٰ پروگرام کروانے والوں، آؤ میں آپ کو ایک بات سنانے لگا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا جب حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کہہ رہا ہوگا رب نفسی رب نفسی، اللہ میری جان بچا لے۔ ہر خطیب کہے گا رب نفسی، ہر ادیب بولے گا رب نفسی، ہر مقرر کہے گا رب نفسی، ہر علامہ فہامہ کہے گا رب نفسی رب نفسی، اللہ میری جان بچا لے۔ جس نبی کی ختم نبوت کے نعرے تم فیصلہ آباد میں لگاتے ہو، پنجاب میں لگاتے ہو، بلوچستان میں لگاتے ہو، سندھ میں لگاتے ہو، وہ نبی تیرے اور میرے لیے آواز اٹھا رہے ہوں گے اور یہ جملے پکار رہے ہوں گے رب امتی رب امتی، اللہ میری اس امت کو بچا لے، اللہ میری اس امت کو بچا لے۔ ختم نبوت سن کر کے جانے والوں، ساتھ ہی میں دعوت فکر دے کر کے جانا چاہتا ہوں، ساتھ ہی آقا کا فرمان سنا کر کے جانا چاہتا ہوں، ساتھ ہی اپنی دعوت دے کر کے جانا چاہتا ہوں، ساتھ ہی آپ کے سامنے پکار رکھ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب تیرا اور میرا نبی میرے اور تیرے لیے کہہ رہا ہوگا رب امتی رب امتی۔ لیکن آج ذرا سوچ کے جانا، ہم نے آقا علیہ السلام سے کتنا پیار کیا ہے، ہم آقا سے عقیدت کیسی کرتے ہیں؟ کیا ہمارا چہرہ نبی کائنات کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا میرا اور تیرا اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا میرا اور تیرا چلنا پھرنا نبی کے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر ہے سمندری والوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر تیرا اور میرا چلنا نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، حضور کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ آقا فرماتے ہیں انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے۔ کیا مانا؟ جب تیرا اور میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو جائے، میں اور تو ایماندار نہیں ہو سکتے۔ آج نوجوانوں ختم نبوت کے نعرے چوک اور چرستوں میں لگاتے ہو اور کہتے ہو ختم نبوت پر جان قربان، آقا پر تن قربان، آقا پر من قربان، آقا پر اولاد قربان، حضور پر بچے قربان ہے۔ لیکن سوچ کے جائیے گا ہم آقا سے محبت کتنی کرتے ہیں، ہم آقا کے فرامین سے پیار کتنا کرتے ہیں، ہم آقا سے عقیدت کتنی کرتے ہیں، ہم آقا سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ آج کے بعد میرا پیغام لے جائیے اور اپنے سینے کا زیور بنا لیجئے۔ آج کے بعد سن کر کے جا رہے ہیں حضور کی ختم نبوت، اس چیز کا نام ہے آقا کی ذات کو بھی آخری مانا جائے، آقا کی بات کو بھی آخری مانا جائے۔ جہاں پر آقا کا فرمان آ جائے ساری دنیا ادھر کی ادھر ہوتی ہے، ہو جائے ساری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، آقا کے فرمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور مجھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یاد آئے، فرماتے ہیں فرمایا اگر ایک جانب میری بات آ جائے، فرمایا وہ میری بات نبی علیہ السلام کی بات سے مل جائے، ملتی جلتی ہو جائے، مطابقت اختیار کر جائے۔ آپ گاؤں کے لوگ ہو، یوں سمجھو اگر وہ
میری گل سونے دی گل نال رل جائے، فرمایا اس بات کو مان لو، اس بات کو سینے سے لگا لو، لیکن اگر وہی میری بات نبی علیہ السلام کی بات سے مطابقت اختیار نہ کرے بلکہ مخالفت اختیار کر جائے، فرمایا وہ میری بات کو دیوار پر مار دو، حضور کی بات کو سینے سے لگا لو، حضور کی بات کو مان لو۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو بات کو مانے گا اللہ اس کو اس دنیا میں کامیاب کر دے گا، کل قیامت کے دن کامیاب کر دے گا۔ حضرات آؤ دعوت لے جاؤ، آؤ فکر لے جاؤ۔ میں عرض کر کے جانا چاہتا ہوں، جب رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی بن کر کے آئے ہیں، حضور کے فرمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری نبی بن کر کے آئے ہیں، دعوت یہ ہے، ہمارے پاس ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام خاتم النبیین بن کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہے، لیکن عمل کی کمی ہے۔ آج کے بعد عزم کر کے جائیں کہ ہم نے رسول اللہ کی بات کو آخری بات سمجھنا ہے۔ جب آپ اس بات کا عزم کر لیں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ آخر میں کہنا چاہتا ہوں، ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے۔ کسی غیر اللہ کے آگے کبھی ہم جو سر ہے جبینے جھکانے کے قابل، وہ ہم اپنی جبی کو جھکاتے رہیں گے۔ مصائب کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت اسے ہمیشہ جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے آقا کی ختم نبوت کا سکہ چلاتے رہیں گے۔ آئیے توجہ کیجئے اور غور کیجئے، اس پیغام کو سمجھئے۔ جہاں پر آقا کا فرمان آ جائے ساری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، نبی پاک کی بات کو چھوڑا جا سکتا، اور سارے بولو چھوڑا جا سکتا نہیں، پھر اسی چیز کا نام تو ختم نبوت ہے۔ آقا کی ذات کو بھی آخری مانا جائے، آقا کی بات کو بھی آخری مانا جائے۔ حضرات ختم نبوت کا نعرہ محض نعرہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے عمل سے ثابت ہو ہم خاتم النبیین پیغمبر کو ماننے والے ہیں، ہم آقا پر تن من دھن قربان کرنے والے ہیں۔ حضرات آج کے بعد عزم کر کے جائیے، پختہ ارادہ کر کے جائیے، آقا علیہ السلام کی شریعت کے مطابق میں نے اور آپ نے انشاءاللہ آج کے بعد ایک ایک عمل آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، انشاءاللہ لمبی چوڑی باتیں، اللہ پاک آپ احباب کا آنا مل بیٹھنا خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ صبح علماء کرام نے ماشاءاللہ خطبات جمعۃ المبارک بھی پڑھانے ہیں اور آپ نے بھی ماشاءاللہ سونا بھی ہے، صبح جمعۃ المبارک بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ دوست احباب کا پروگرام کروانا، اللہ پاک تمام احباب کی شرکت کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔